السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ نے پوچھا ہے کہ اس مضمون پر جو دنیا نیوز میں امیر حمزہ صاحب نے لکھا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ دیکھو بھائی، اس بارے میں ہم کیا کہیں گے، صرف یہی کہیں گے کہ یہ جو سوچ اور نظریہ اس میں پیش کیا گیا ہے، یہ نظریہ بہت سارے لوگوں کا ہے، جن میں شیعہ حضرات تو ہے ہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ ان کا نظریہ ہے، ان کا دعویٰ ہے، ان کا مدعا یہی ہے، اور پھر اس کے بعد جو اہل سنہ میں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کا نظریہ بھی یہ ہے، لیکن یہ وہ نظریہ ہے جس کو ان دنوں میں عوام سننا چاہتے ہیں، تو لہذا عوام کی امنگوں کے عین مطابق یہ لکھ دیا گیا، اور لوگ اس کو بہت پسند کریں گے، لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ اس کے بدلے میں جو لکھنے والا ہے اس کو داد ملے گی، اس کو اچھا کہا جائے گا، اس کو حسینی کہا جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والا کہا جائے گا، اور اس طرح کے القاب و آداب دیے جائیں گے۔ اور یہ جو موصوف مضمون نگار ہیں، اس سے پہلے بھی شیعہ کی مجلسوں میں جا کر اسی طرح کے بیانات دے چکے ہیں کہ جس سے شیعہ عوام بہت خوش ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کا ایک اپنا فعل ہے، اپنا نظریہ ہے، سوچ ہے۔ تو بہرحال اس معاشرے میں ہر ایک کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن وہ اپنی رائے تو رکھ سکتا ہے۔ تو اب اس رائے سے ہم تو بالکل متفق نہیں ہیں۔ یہ جو لکھا گیا ہے، یہ ایک رخ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے، جیسا کہ عام طور پر کالم نگار یا مصنفین کرتے ہیں، جو ان کی اپنی رائے ہوتی ہے، جو انہیں پسند ہوتا ہے، وہ ایک رخ دکھا دیتے ہیں اور دوسرا رخ نہیں دکھاتے ہیں، دوسری تصویر کا دوسرا رخ وہ پیش نہیں کرتے ہیں، چونکہ اگر دونوں رخ پیش کیے جائیں گے پھر تو پڑھنے والے کے اوپر ہوگا کہ وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ لیکن جب ایک رخ ہی دکھایا جائے گا اور دوسرے رخ کو اندھیرے میں رکھا جائے گا تو پڑھنے والا پھر صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اور آج کل اتنا لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، اور دوسرا سب میں اتنی استعداد اور قابلیت نہیں ہے، سب کے پاس کتب نہیں ہے، اور پھر اگر کتب ہیں تو ان کو پڑھ کر صحیح نقطہ نظر تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اس لیے جو قاری ہوتا ہے، پڑھنے والا، تو وہ لکھنے والے کے اس نقطہ نظر کو یا اس کے دکھائے گئے رخ کو ہی وہ پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، دل دماغ میں بٹھا لیتا ہے، جس کا کہ بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ باقی اس میں بہت سارے حقائق ہیں، ان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں ایسے جملے لکھ دیے گئے ہیں کہ جن سے صحابہ کرام پر تان کا دروازہ کھلتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، چلو یزید کی بات تو الگ ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کا دروازہ کھلے گا، اور انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو دین کی خدمت لی ہے، کام لیا ہے، وہ ظاہری بات ہے پوری دنیا کفر کو وہ بہت چبھتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو ان پر طعن و تشنیع کرنے والے ہیں، خاص طور پر شیعہ حضرات، ان کو تو بہت ہی زیادہ وہ چبھتا ہے۔ شیعہ میں سے بھی اگر ہم تقسیم کر لیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ایک تھے صرف شیعہ، یہ ابتدائی دور میں تھے، لیکن پھر ان میں سے بن گئے روافظ، تو اس وقت رافضی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو شیعہ ہی کہتے ہیں، حالانکہ شیعہ میں اور رافضی میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو رافضی ہیں، ظاہری بات ہے
وہ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی خلاف ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں، ان پہ تبرہ کرتے ہیں صحابہ کرام، اور پھر سب کے سب کوئی سوائے چند ایک کے مرتد کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، پھر امہات المومنین کو وہ طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، خاص طور پر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تو بہت ہی زیادہ بناتے ہیں۔ تو لہذا ایسے جو لوگ ہیں ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے لگام دی، ان کو روکا، اور یہ دروازہ بند ہوا، جس کی وجہ سے وہ انہیں بہت چبھتے ہیں، اور ایسے ہی دنیا کفر کو بہت چبھتے ہیں، چونکہ انہوں نے 20 سال حکومت کی، اور 20 سال جو کفر تھا اس کو للکارتے رہے، اور اسلام کی سرحدوں میں توسیع کرتے رہے، اسلام کو عزت اور عروج ملتا رہا۔ انہوں نے بحری بیڑا بھی بنایا، بحری فوج بنائی، اور بہت سارے ان کے کارنامے اس پر تو کتابیں لکھی پڑی ہیں۔ تو بہرحال یہ جو مضمون نگار ہیں، انہوں نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اپنا جو نظریہ ہے وہ پیش کر کے گویا کہ یہ اپنے تئیں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ عقل مند اور سمجھدار بنے ہیں۔ انہوں نے یہ مضمون لکھ کر ایسا ہی باور کروایا ہے کہ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو میں زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے عقل مند اور سمجھدار نہیں تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام صحابہ کرام جو حضرت امیر معاویہ کی کابینہ میں شامل تھے، انہوں نے جن سے مشورہ کیا تھا، ساری امت اس وقت اس بات پر متفق ہو چکی تھی، ماں سوائے 4 لوگوں کے۔ تو اب یہ بندہ مضمون لکھ کر یہی ثابت کر رہا ہے کہ بھی ہم جو ہیں زیادہ عقل مند ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جتنے صحابہ کرام تھے وہ عقل مند اور سمجھدار نہیں تھے۔ تو اس طرح کی جب بھی کوئی مذموم کوشش کی جاتی ہے تو وہ قابل تحسین تو کسی لحاظ سے ہو نہیں سکتی۔ ہاں، ایسے بندوں کو تھوڑا فیم حاصل ہو جاتا ہے اور پذیرائی مل جاتی ہے، اور انہیں معتدل مزاج کہا جاتا ہے، سلوک و شہزادہ کہا جاتا ہے، اور انہیں مختلف مجالس کے اندر بلا لیا جاتا ہے، اور لوگ ان کو ذرا پروٹوکول دے دیتے ہیں۔ تو بس یہی ان لوگوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عزت، ایسی کمائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ جو صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کا دروازہ کھول کر ہمیں ملتی ہے، اور حقائق کو مسح کرنے کے بعد ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان کا رد تو خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قول اور عمل سے ہی ہو جاتا ہے، چونکہ جب وہ نکلے ہیں اور جا کر وہ پھر کوفہ کے قریب پہنچے ہیں شام کی سرحد پر، تو جب وہ سارے معاملات ہوئے تو اس میں سے ایک یہ بات بھی اہل سنہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، جو ان کی صلح کی 3 شرطیں تھیں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جہاں سے آئے وہاں واپس جانے دو، یا پھر مجھے جو ہے اسلامی سرحد پر بھیج دو، میں جہاد کروں۔ تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دو کہ میں اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دوں۔ تو اس کا مطلب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ یہ ساری گیم کیا ہے، اس لیے انہوں نے جانا چاہا۔ تو اب یہ مضمون نگار اور اس قبیل کے جو بہت سارے لوگ ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حق کی راہ پر نکلے تھے ان کے بقول، تو پھر انہوں نے یہ کیوں چاہا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، یا پھر کسی سرحد پر جا کر میں جہاد کرتا ہوں، یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دیا جائے؟ تو ان کو تو چاہیے تھا کوئی یہ بات کہتے ہی نہ، لیکن ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو شرف اور مقام مرتبہ دیا تھا، جو صلاحیت اور استعداد دی تھی، وہ جس نظر سے معاملات کو دیکھتے تھے، دیکھ سکتے تھے، وہ نظر تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو دی ہی نہیں، وہ فہم و فراست تو نہیں دیا۔ تو لہذا وہ اعلیٰ فہم و فراست استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو بہت بڑا
فتنہ کھڑا ہو جائے گا تو لہذا اور ان کے نام پر ہوگا، لہذا یہ سارے کے سارے مجھے بلانے والے یہ غدار نکلے، بے وفا نکلے، تو لہذا مجھے امت کو فتنے میں ڈالنے کی بجائے تو مجھے بھی اپنے بڑے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلو کا راستہ ہی اپنانا چاہیے۔ تو لہذا انہوں نے پھر کہا کہ مجھے جانے دو، لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا اور پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خاندان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری آل اولاد پر کروڑ ہا ارب ہا رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ تو بہرحال اپنے طور پر امت کو فتنے سے بچا کر اور صلح کے راستے پر گامزن ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ جو فتنہ باز لوگوں کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان سے تنگ رہے اور بالآخر ان کو بھی شہید کر دیا گیا، اور جنہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا، ان کو زخمی کیا، ان کا خیمہ جلایا، تو وہی فتنہ باز لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی استعمال کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی شہادت تو ہو گئی، لیکن وہ امت کو صحیح پیغام دے گئے کہ صحیح راستہ سلو کا راستہ ہی ہے، اور میں شام جانا چاہتا ہوں اور سلو کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ جو فتنہ باز لوگ تھے وہ یہ نہیں چاہتے تھے، تو لہذا انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ بھی کر دیا اور ان کو شہید بھی کر دیا، اور پھر ان کو ان کے خیمے تک بھی جلا دیے، اور ان کو جو خطوط لکھے تھے وہ سارے خط بھی جلا دیے۔ تو جو اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے خط بھی نہیں چھوڑے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خط بعد میں ہمارے خلاف ہی وہ ثبوت اور دلیل بن جائے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں تھے، اور ان سے کسی نے وہ مسئلہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ احرام کی حالت میں کوئی مکھی اور مچھر اگر کوئی بندہ مار دیتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہوگا، کیا اس پر کفارہ ہوگا، یا وہ کیا دے گا، اس کا جرمانہ کیا دے گا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اب وہ جو ہے نا، یہ لوگ جو تھے ان کا تعلق تھا عراق سے، اور عراق میں ہی حضرت علی رضی اللہ، یہ کوفہ جو پڑتا ہے عراق میں ہی پڑتا ہے، تو یہ عراقی لوگ تھے، اور جو یزید تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی جو حکومت تھی وہ شام میں تھی، تو اس کا مطلب یہ عراقی تھے، یعنی کہ کوفی تھے، عراقی تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ظالموں، تمہیں مکھی اور مچھر مارنے کا تو خیال ہے، اس کے بارے میں تو تم پوچھتے ہو کہ اگر اس کو مار دیا جائے تو پھر کیا کفارہ لازم آئے گا، اس احرام باندھنے والے پر کیا جرمانہ عائد ہوگا، لیکن تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کر دیا، اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو ان کے جو الفاظ ہیں نا، وہ حضرت عبداللہ بن عمر، ہاں جی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا تھا، میں غلطی سے حضرت عبداللہ بن عباس کہہ گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا اہل العراق یسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما ریحانتای من الدنیا، کہا اے اہل عراق، مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہو، حالانکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا تھا، کہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دونوں تو میرے گلشن کے، اس دنیا کے دو میرے پھول ہیں۔ تو بہرحال بات لمبی ہو گئی، تبصرہ لمبا ہو گیا، تو بہرحال اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بات کہلوا دی، اور وہ اس سے اب بری ذمہ ہو گئے، ان کی نیت بالکل صحیح تھی، وہ امت میں افتراق اور اختلاف نہیں چاہتے تھے،
بالکل اسی طرح جس طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حکومت چھوڑ دی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور امت کو قتل و غارت گری سے اور فتنے سے بچا لیا، اور امت واقعتاً بچ گئی۔ اور 20 سال پھر کیسا شاندار دور ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس صلح کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی فتوحات دی ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے بڑے بھائی کے راستے پر، صلح کے راستے پر ہی وہ چلنا چاہتے تھے، لیکن تقدیر غالب آ گئی، ان کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔ اگر ان کو شہید نہ کیا جاتا تو وہ بھی شام جاتے اور یزید سے اپنا معاملہ طے کر لیتے اور امت اس فتنہ سے بچ جاتی۔